رائنا یا رسول اللہ
اے اللہ دے پیارے محبوب ساری رعایت فرماؤ۔ قرآن پاک اس بات کا گواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیا کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ صحابہ کرام کا معمول ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ جدو حاضر نے حضور علیہ السلام کی گفتگو فرماندے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کی گفتگو دی جدو صحابہ کو سمجھ نہیں آتی، پھر حضور کی بارگاہ جلد کرتے نے رائنا یا رسول اللہ، اے اللہ دے پیارے محبوب ساڑھی رحم فرماؤ۔ لیکن کچھ لوگ یہود و نصارہ دے وچ ایسے سن جڑے اس لفظ کا الٹ مطلب لیندے سن۔ جس وقت صحابی رسول سامنے سمجھ آئی کہ کافر حضور علیہ السلام کی بارگاہ جان بوجھ کے لفظ بول دینے، صحابی رسول کو غصہ آیا، انہوں نے منع کیتا کہ تو آج تو بعد لفظ نہیں بولنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو بلند فرمایا، رب کائنات اپنے محبوب کی شان کو بلند فرمایا، اور اللہ رب العزت نے قرآن چاہت نازل فرماتی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، رائنا دا لفظ نہ بولیا کرو، قولوا انظرنا، آکھنا کی ہے یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ، یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ۔ جس وقت خالق کائنات آیا مبارکہ نازل فرمائی 1450 سال پہلے، رب نے وہ اپنے محبوب کی عزت کا اتنا خیال، بلکہ لفظ بولنے چاہیے نہیں کہ رب اپنے نبی کے معاملے کو سب تو بڑا غیرت مند ہے، رب اپنے نبی کے معاملے سب تو بڑا غیرت مند ہے۔ اج دن عید کا ہے، ہر مومن خوشی بھی مناتا ہے پیا، ہر مسلمان مسرت کے نال اس دن کی ابتدا کرتا ہے، لیکن تکلیف والی بات ہے، دکھ والی بات ہے کہ جدو 313 سن اس وقت تے کسی نے جرت نہ ہوئے کہ میرے نبی دی بارگاہ کی بے ادبی کر سکے۔ آج کروڑاں مسلمان موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کافر اگر جرت کرتا ہے تو پھر سانو اپنے ایمان کا دھیان کرنا ہوگا۔ دنیا کے کتنے ممالک، 53 ممالک میں مسلمان ممالک، 53 مسلمان ممالک کی موجودگی تھی، اور انہیں 53 مسلمان ملکوں کے وچ پاکستان اور ملک جنہیں وچ ایٹم بھی موجود ہے، بڑے کو ہتھیار بھی موجود ہو، بڑے کو طاقت بھی موجود ہو، رہ جاتی ہے کہ صرف غیرت رہ جاتی ہے، ساڑھے کو غیرت موجود نہیں۔ اگر غیرت موجود ہوئے ساڑھے نہ بے غیرت کو مرانا کرنا، اللہ دے پیارے محبوب کی شان جرت نہ کرے گستاخی کرے، کیونکہ حضور علیہ السلام رب کائنات نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، چند تے چکیے تے اپنے منہ تے ہوگا، رب کائنات نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، محبوب تیرے ذکر کو تیرے واسطے بلند کیا ہے، اللہ کریم اپنے نبی دے ذکر کو بلند کرے تو کوئی کسی کے ایک ضرورت نہیں کہ اس ذکر کو کٹا سکے، اپنے اندر کا بغض اپنا گند تو نہیں اٹھانا، اور جس وقت وہ گند کو آندہ ہے جیڑا پیار کرنا ہوئے انہیں
واسطے لازم ہو جاتا ہے کہ اس گند کو صاف کیتا جائے. پیار کرن واسطے یہ لازم ہے. جنہیں کلمہ پڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وہ بھی تو ہے سمجھ جنہیں کلمہ پڑھیا انہوں دیاں ہمتاں انہوں دیاں طاقتاں ہتھیار تھوڑے نے وسائل تھوڑے نے معاشی حالات بالکل نہیں لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وال اشارہ کرنے والے دا ہاتھ کٹ دیتا جاتا ہے. صلح حدیبیہ دے وقت حضور علیہ السلام دی بارگاہ جدو مذاکرات واسطے کافروں کو آئے وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال صحابی کھڑے نے انہوں نے سکا چاچا اینجو نے حضور دی داڑھی مبارک کو ہاتھ لایا انہیں کیا جناب جانتے ہو سارے نال معاملات ٹھیک کرو. سکا بھتیجا تلوار مار کو جاتے نے کیا چاچا جنہوں پتہ ہے تو جس انداز میں ہاتھ لانا پیا لیکن میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ تو نبی پاک پر اپنا ہاتھ بھی کرے میں تیرا ہاتھ کٹ دیا میں تو دوبارہ ادھر آ تھوڑی تعداد ہو کے حضور کی عزت حضور کے ناموس کا خیال کرنا اج کروڑا مسلمان دنیا کے پھرتے رہتے ہیں لتر بھی تیز سے تو پہنتے نہیں نا پیار لتر بھی تیز سے گل دے گا کہ حضور کی بارگاہ تے آداب سارے مسلمان لوگوں نے بھی آداب کا پتہ نہیں. مسجد نبوی کے اندر جو ہویا ہے کیا ایک کوئی ایمان والی گل ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضور کی بارگاہ کے آداب بیان کرتا ہے اور آداب کی نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اپنی آوازوں نبی کی آواز کو بلند نہ کرو اپنی آوازوں حضور کی بارگاہ کو بلند نہ کرو. ایک صحابی رسول جب کرنو تھوڑا سنتے تھے جیڑا بندہ تھوڑا سنتا ہوئے بولتا اچھا ہے جیڑا تھوڑا سنتا ہوئے وہ اچھی بولتا ہے. جس وقت یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی تو گھر جا کے رون لگ پایا کہ میرے تے سارے اعمال پر بات ہو جائیں گے میں تے حضور کی بارگاہ چچا بولنا. آج مسلمان شوق نہ اپنے دنیاوی لیڈر واسطے ڈوب کے مر جانو لوگ جانا عمرے واسطے جانا حضور کی بارگاہ دے اندر لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے آداب نہ سمجھ جاؤ. جڑا آداب مصطفیٰ نو نہیں جانتا رب کائنات اودے تے آداب نازل فرماتا. پاکستانی قوم واسطے لمحہ فکری جائے پاکستانی قوم واسطے لمحہ فکری جائے کدے مومن رہ گئے ہیں کدے مسلمان رہ گئے ہیں. ساڈے معاملات اس طرح دے ہوتے ہیں کہ اسی حضور کی بارگاہ دے آداب نہیں جانتے. اس بارگاہ دے وچ بندہ دل بھی دھڑکن بھی اتنی تیز نہیں ہونی چاہیے کہ تو محسوس ہو رہا ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. قرآن اسلام خدا اللہ تبارک و تعالی خود بیان کرے کہ دے آداب اس بارگاہ دے آداب نہ ہوتے ہو پھر اس بارگاہ کی میں جا سکتا اس بارگاہ جا کے پھر اپنے اعمال ضائع کرتے ہیں. ہر کی کائنات اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ دے آداب بیان کرتا رب کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ صحابہ کرام قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ دی ابتدا دے اندر سورہ بقرہ دی ابتدا دے اندر ہے موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایمان لے آؤ جنہیں میرے نبی نے صحابہ نے ایمان لیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ جنہیں انہاں لوگاں نے ایمان لیا تھا جو انہاں لوگاں دا ایمان کی سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جتھے
بول مبارک کہتا سی اس جگہ دے بھی آداب جانتے سن. بلکہ جس وقت غزوہ بدر تو پہلے مشرکین مکہ نے اپنا جاسوس بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ کی معاملات. واپس جا کے انہیں کیا میں کیسر و کسرا دیا حکومتاں ویکھیاں, میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار ویکھے, پر جیڑا آدم محمد مصطفیٰ دے غلام کرنے نہیں ادب دنیا تے کدھر نہیں ویکھے. جیڑا آدم حضور علیہ السلام دے غلام کرنے نہیں ادب دنیا تے کدھر نہیں ویکھے. کیا وہ تے حضور کا خود مبارک بھی زمین تے نہیں گرن دیندے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود مبارک وضو تو بچیا پانی وہ دے واسطے صحابہ آپس میں لڑتے سن, لے کے ہمیں مل کے اپنی چہرے تے ملتے سن, اپنے جسم تے ملتے سن. اے آداب سن حضور کی بارگاہ تے اج اسی کی کرنے ہیں سانو سیلفیاں بناؤں تے جڑا بیل نہیں ہوتا اور جڑی ہون بے غیرتی ہوتے ہو چکی ہے. اس بے غیرتی تو بعد صبر کیتا جا سکتا ہے کہ مومن حضور دی بارگاہ دے آداب کس طرح جانتا ہو, اور اس بارگاہ دے آداب اگر نہیں جانتا تو پھر ایمان سلامت نہیں. اس بارگاہ دے آداب نہیں جانتا تو کسی چیز کا علم نہیں, کسی بھی چیز کا علم نہیں. ان ادو آئے گا جدو مصطفیٰ دی بارگاہ دے آداب ہوگا. مومن واسطے تو ہو رہا ہے کوئی نہیں, ایمان والے واسطے تو ہو رہا ہے کوئی نہیں. نمازاں روزے عبادتاں ریاضتاں کوئی باقی نہیں رہ جاتا, بلکہ ہر چیز ادب مصطفیٰ دے اندر ہے, ہر چیز مدینے دے تاجدار دی غلامی دے اندر ہے. اگر حضور دی بارگاہ دے ادب نہیں آتا تو کسی چیز کا بھی کوئی علم نہیں ہے, پھر کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ حضور دی بارگاہ دے ادب آؤں ہوئے گا پھر وہ ہر چیز قبول ہے, پھر وہ آدابوں بھی قبول ہے. حضرت ویسے کرنی نے کی کیتا ہے, ویسے کرنی نے کیتا ہے, انہوں بھی تے ادب ہی ہے نا. جب پتہ لگا ہے کہ حضور علیہ السلام کا داد مبارک شہید ہویا تو سارے داد اپنے تو شہید کر لگتے. جی حضور دی بارگاہ چادر ہونے واسطے والدہ کو اجازت نہیں, سویرے آئے نے شام واپس کہنے, شام کو آئے حضور دی بارگاہ چادر نہیں ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب نے اپنے غلام دے واسطے سپیشل حضرت علی اور حضرت عمر فاروق کو بھیجا, فرمایا جاؤ جا کے میرے غلام میں عبیس نام دا غلام ہے میرا, جا کے انہوں کو میری امت واسطے دعا کر دے. اللہ دی بارگاہ دے مقبول ہوئے جیڑا حضور دی بارگاہ دے آداب جہاں کہ حضور دی بارگاہ دے آداب ہوتے ہیں کہ پھر نمازہ میں بھی کام ہوتا ہے, پھر روزے کی بھی, پھر عبادتاں تے ریاضتاں کا ہر چیز کا تینوں اثر ملے گا. کہ اگر حضور دی بارگاہ دے آداب نہیں آتے تو پھر کسی چیز کا بھی پتہ نہیں, کیونکہ خالق کائنات صرف ایک چیز پوری کائنات کو بنایا, انسان بنائے, جن بنائے, جانور بنائے, پرندے بنائے, درندے بنائے, مخلوقات کو پیدا کیا. ساری مخلوقوں کو پیدا کرنے کی وجہ کی ہے, ساری مخلوقوں کو پیدا کرنے کی وجہ کی ہے, ایک ہی وجہ ہے, پوری کائنات کو تخلیق کرنے کی وجہ محمد مصطفیٰ نے. یہ حضور دے نام تعلق نہیں ہے کسی شریعت جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تعلق ہے, پھر وہ دے واسطے ہی کیوں نہ کیتا یہ ہوگا سوا
بابا جی کیا کہتے نہ کیا علم و بات نہ پڑھے علم کے ادب نہ سیکھا حضرت سلطان بہو آپ نے فرمایا پڑھے علم کے ادب نہ سیکھا کی لینا علم نو پڑھ کے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا ہے دل نہ پھرنے والی گل ہے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا لینا تسبیح پڑھ کے اوے نہ نمازاں روزے دا کوئی اجر نہیں ملدا کہ مصطفیٰ دی بارگاہ دے عذاب نہ ہوندے یہ عذاب بارگاہ مصطفی نہیں نا پھر کچھ بھی نہیں آج دا دن اسی عید دا دن آنے ہیں بلکہ ہے بھی عید دا دن عید دا دن ہے ساڑھے اسے خوشی دا دن ہے لیکن دل خون دے آنسو ہوندہ ہے کہ مومن اگر آپ ادب نہیں کر سکتا بارگاہ مصطفیٰ دا پھر کسی کو کیویں ادب کروا دے وہ ہالینڈ دا سور پھونکے یا سویڈن دا کتا قرآن دی بے حرمتی کرے تو مومن کیویں انہوں ڈاک سکتا ہے مسلمان کیویں انہوں ڈاک سکتا ہے کہ آپ بھی عذاب نہیں جانتا تو پھر کیویں دوسرے نو کہہ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار وہی گل کرنا یار سب کچھ لبنا جی کہ حضور دی بارگاہ دی ادب نہ لبنا جی یہ نبی پاک دی بارگاہ دا ادب نہیں تو پھر تیرے کو کچھ بھی نہیں پھر لمیاں نمازاں دا کوئی دن اجر نہیں ملنا پھر روزے رکھے دا کوئی اجر نہیں ملنا قیامت والے دن روزے منہ تے مارے جان گے عبادتاں منہ تے ماریاں جان گی نمازاں منہ تے ماریاں جان گی یا اللہ میں نمازاں پڑھیاں اللہ کریم فرمائے گا کیڑا میرے واسطے پڑھیاں یا اللہ میں روزے رکھے کیڑا میرے واسطے رکھے جو چندہ سے تینوں مل گیا لیکن یہ حضور دی بارگاہ دے ادب جانتا ہوئے گا مدینے دے تاجدار دی تو تشریف لے آن گے تو پھر میدان حشر دے وچ مصطفیٰ دے غلام جڑے نے سارے تو منفرد ہو گئے پھر میدان حشر دے اندر گئے ساڈے ورگے گناہگار جو حضور دی بارگاہ چند کرن گے نا خالق کائنات قیامت والے دن بھی محمد مصطفیٰ دے غلاماں دا خیال کرے گا جویں اللہ حضرت شاہ بندہ کمرے میں رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں گناہگار جو معاشر میں فریاد
غلامی کی ہے پھر ایتھے قبر حشر کسے تھان تینوں کسے چیز کا ڈر نہیں. غلامی کا مطلب یہ نہیں کہ میرا نعرہ مار دو غلامی رسول میں موت بھی دوں گا. پھر ایمانی غیرت ہونی چاہیے. پھر اپنے دنیاوی لیڈر واسطے بارگاہ مستفیدہ بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرمان دے مطابق لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. پھر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو اس بارگاہ کے اندر جا کے. کہ اس بارگاہ بھی تسی آداب مصطفیٰ نہیں جانتے تو پھر تیریاں عبادتاں، تیریاں ریاضتاں، تیریاں تسبیحاں، تیریاں راتاں دا جاگنا، تیرا دنہ دے روزے، راتاں دیاں نفل اور عبادتاں، ہر چیز اللہ کریم اندر تیری برباد ہو جائے گی. کیوں؟ اس واسطے کہ رب نو چاہیے کہ مصطفیٰ دی محبت چاہیے. حضور دا پیار صرف نبی پاک نال محبت. آج دا پیغام یہی ہے کہ آج جمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کتب علیکم الصیام تیرے تے روزے فرض نے. انجی رب نے قرآن میں چلی آکھیا کتب علیکم القتال تیرے تے جہاد بھی فرض ہے. جہاد بھی تیرے تے فرض ہے. اپنی ذاتی لڑائی واسطے جہاد نہ لڑے. جہاد کرنا ہی تے محمد مصطفیٰ دے ادب واسطے کا. جہاد کرنا ہی تے مدینے تے تاجدار دی غلامی دے وچ رہ کے کر. جہاد کرنا ہی تے اسلام دی پرچم دی بلندی واسطے کا. جدو اس طرح کرے گا بابیرا کیا ہے ایک نکلتے صحیح وہ مالک کانڈ نہیں لگا. ایک نکل صحیح مالک کانڈ نہیں لگن دے. اور واقعی خدا دی قسم تجربہ جے ملا جدو بندہ نیت کر کے ٹر کو نا مالک واقعی کا کانڈ نہیں لگا. کوئی بھی نام نہ ہوئے پھر بھی اللہ رب العزت دے پیارے محبوب دی غلامی چرا کے نیت صاف کر کے تم توڑ پہ خدا دی قسم پوری کائنات تیرے پیچھے لگنا کیا. پوری کائنات کیونکہ اے کہ اللہ کریم چاہتا ہے تم حضور دی بارگاہ دی عذاب جا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر ساڑیاں عبادتاں بھی قبول کرے اور اللہ رب العزت آج دے دن دے صدقے سانو غیرت ایمانی عطا فرمائے. وہ مارتے جانا پر نبی دے نا تے منیے تے سوال ہوتا ہے. چلو جی جزاک اللہ.